شاید یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ جمال شاہ صاحب کی زندگی کا؟ میرا خیال ہے کہ جو اولاد ہے وہ شاید سب سے اعلیٰ ترین خوشی ہوتی ہے. بچے، اب میں بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. جمال شاہ صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ مجھے میری والدہ ہم بہت قریب تھے اور وہ بڑی کم گو، میں بھی کم گو. میں مہینوں باہر رہتا تھا اور وہ مس کرتی تھی. جب میں جاتا تھا تو صرف بیٹھ کے خاموش رہتے تھے. واہ. اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو بچپن میں میں گھر کی دیواروں پہ ڈرا کر رہا ہوتا تھا، انہوں نے ایک دن نہیں روکا. رات کو مجھے یاد ہے کہ وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی اور اگلے دن میں پھر اٹیک ان دیواروں پہ کر لیا کرتا تھا. اور کبھی بھی انہوں نے نہیں روکا، ہر موقع پہ انہوں نے سپورٹ کیا. ایک جماعت بھی وہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن وزڈم ایسی کہ کمال تھی وہ. تو وہ بعض اوقات وہ سوچ کے کہ وہ نہیں ہے، بالکل بندہ مغموم ہو جاتا ہے. مغموم. آخری مکالمہ کیا ہوا تھا آپ کا اپنی والدہ سے جو آپ کو یاد ہو؟ آخری مکالمہ، بلکہ میں نے ان کو تصویر دکھائی تھی. میں جب دوبارہ شادی کر رہا تھا تو وہ تصویر میں نے آمنہ کی دکھائی اور وہ خوش ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ سپورٹ کرتی تھی ہر طرح سے، ہر جو بھی آپ جی ہاں کے فیصلے ہوتے. جی جی. تو ایک طرح سے ان کی رضامندی آخری مکالمہ بس یہ بات وہ آپ کے حافظے میں رہ گئی بات. جی ہاں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اور انتقال ان کا کب ہوا؟ ان کا انتقال کوئی 25 سال پہلے. اوہ جی. سب سے زیادہ اگر میں آپ سے پوچھوں ان 25 سالوں میں جانے کے بعد کس موقع پہ، کس مومنٹ پہ آپ کو اپنی والدہ یاد آئی کہ ہاں اس دن بہت شدت سے یاد آئی تھی؟ مجھے پریکٹیکلی روز یاد آتی ہے، اکثر یاد آتی ہے. خاص طور پہ جب آپ یعنی ذرا انڈر پریشر ہو تو تب زیادہ اور بھی زیادہ، جیسے آپ ایک اسٹرینتھ لے رہے ہو، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیں. اب میری چھوٹی بیٹی جو ہے ان کی شکل میری والدہ جیسی ہے. اوہ، آدمی دیکھتا رہتا ہے. یہ ہوتا ہے بچوں میں، کسی کی آنکھیں، کسی کا ناک، کسی کی آواز، کسی کے ہونٹ. بچی کی آنکھیں اور ناک والدہ جیسی. شاہ جی یہ فرمائیے سب سے تلخ ترین یاد زندگی کی؟ کئی یادیں ہیں جس میں آپ کے بظاہر بہت ٹرسٹڈ فرینڈز وغیرہ جن کو آپ نے ہیلپ کی ہو، وہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بالکل ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے آپ کو نہیں پتہ. تو ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بلیٹل کریں، کسی کو وہ احساس دلائیں، لیکن دل تو دکھتا ہے کہ یار مطلب کیوں. یہ کئی بار ہوا ہے. جی کئی بار ہوا. جی ہاں. احمد قاسمی صاحب یاد آ گئے. آپ لطف لیں گے، آپ پہ فٹ آتا ہے. اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. آپ نے شاید اس پہ کوئی پینٹنگ بنائی ہوگی، انہوں نے شیئر کر دیا. اور کتنی مرتبہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کئی بار ہوا ہے. مجھے میری وائف بار بار کہتی ہیں کہ فلانا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے دور رہیں. میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتبار کرتے ہیں جلدی؟ اعتبار تو کرنا پڑتا ہے. یعنی اعتبار بھی اگر آپ میں نہ ہو تو پھر کیا رہ گیا. زندگی کتنی مشکل ہو جائے نا. میں یہی سوچتا ہوں. بالکل کوئی بات نہیں، ہو گیا سو ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کس چیز کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے، یا ڈر یا دھڑکا؟ اس وقت مجھے یہ جو ہمارا
معاشرہ ہے یا ملک ہے جس توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہا ہے، مجھے یہ چیز خوفزدہ کرتی رہتی ہے کہ یار شاید یہ تعلقات، یہ سلسلے یہ نہ رہیں، بہت ڈراسٹک تبدیلی آئے. یہ خوفناک ایک سوچ ہے، مجھے یہ چیز ہانٹ کرتی رہتی ہے. اور اس کا تعلق سیاست سے بہت زیادہ ہے، اقتصاد سے بہت زیادہ ہے، جی بہت زیادہ، کمرشلزم سے بہت زیادہ ہے. وہ بالکل یعنی مجھے لگتا ہے کہ احساس ہی نہیں لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس شدید لیول کی توڑ پھوڑ یہ کر رہے ہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کہ جیسے پوری دنیا میں سائنس اور جو سماجیات اور عمرانیات کا جو سارا جو سلسلہ ہے، جو ماڈرن سٹیٹس کا جو وہ ہے، بھئی اتنے لاکھ نفوس پہ اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے لاکھ نفوس پہ اتنی ایمبولینسز چاہیے، اتنے سکولز چاہیے، اتنے ہوٹلز چاہیے، اتنے ریسٹورنٹس چاہیے، تو اسی حساب سے ایک تناسب سے ہے. جی ہاں، اسی طریقے سے اتنے لاکھ نفوس کے لیے آرٹ کی جو مختلف فارمز ہیں، اتنے لوگ تقریباً ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. پینٹرز ہیں، شاعر ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں. کیا ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں جو ریشو ہے آرٹ کی، وہ کتنے پرسنٹ کم ہے یا اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے کسی بھی صحت مند معاشرے میں؟ اس کو کس ریشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں آرٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی خوفناک حد تک کم ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے سوسائٹی پہ، اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اگلے 20 سالوں میں؟ سوسائٹی بڑی وہ ہو جاتی، سپرفیشل ہو جاتی ہے. بناوٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے، انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، خوبصورتی کم سے کم ہونے لگتی ہے. کہیں وائلنس کو بھی جنم دیتی ہے آگے بڑھ ظاہر کے؟ ہے خوبصورتی کا کم ہونا جو ہے وہ ایک وائلنٹ عمل ہے. ہاں وائلنٹ بذات خود ایک وائلنٹ. جی بالکل. اور وائلنس تو پھر ظاہر ہے جب آپ کنزیومر دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے بائے ہک و کرک چیزیں جمع کرنی ہے. جس انداز سے زمینیں گریب کی جا رہی ہیں، جس انداز سے نیچر کی خوبصورتی کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کانکریٹ کے جنگل بنائے جا رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا شاہ جی کہ میں اگر 100% نہ بھی کہوں، تھوڑا سا مارجن دے بھی دوں، تو آپ 100 میں سے 90 آپ جگہ اگر جائیں پچھلے 100 دن میں، تو ہر محفل میں چاہے وہ ان کا پروفیشن کوئی بھی ہو، بیشتر جگہ آپ کو ایک ڈسکشن ملے گی: پلاٹس، پلازاز، ہاؤسنگ سوسائٹی کٹ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی گفتگو آپ کو کہیں نہیں. پروڈکشن نہیں ہے. پروڈکشن جو ہے وہ تخلیقی عمل ہے، چاہے وہ کارخانے ہو یا انڈسٹری وغیرہ، وہ ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں ہوتی. آپ کے 25 کروڑ آبادی کے ملک میں کوئی مشکل سے 100-150 سنیماز ہیں. جی جی جی. اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے. میری نظر میں اس ملک میں کم از کم 3 سے 5 ہزار سنیماز ہونے چاہیے، کم از کم. تب جا کے وہ سلسلے شروع ہوں گے اور کہانیاں ہوں گی اور طرح طرح کے پیرائے میں آپ کام کر رہے ہیں.